بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر ذکر اذکار نماز روزے بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ہم عمومی طور پر رمضان کی راتوں کا دنوں کا عبادات کے لیے اہتمام کرتے ہیں، باقی پورا سال اس کے دن اور راتیں ایسے ہی گزر جاتی ہیں، تو یہ والے 10 دن ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان 10 دنوں کے اندر قربانی بھی آتی ہے، ان 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ اور حج کا دن بھی آتا ہے، تو ان دنوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور ان دنوں کے اندر اعمال کیے ہوئے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ مسند احمد کے اندر آتا ہے ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسے عظمت والے دن نہیں ہیں اور کوئی ایسے پسندیدہ دن نہیں ہیں کہ جن کے اندر عمل کیا جائے جو کہ ان 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان 10 دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو ان 10 دنوں کے اندر بہت زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، بہت زیادہ اللہ اکبر پڑھا کرو، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو۔ تو یہ ذکر اذکار کے دن ہیں۔ مسند احمد کی اس روایت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ اذکار بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اور صحیح بخاری کتاب العیدین میں باب فضل العمل فی ایام التشریق، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 28، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا ذکر کریں ان معلومات دنوں کے اندر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان ایام معلومات سے مراد ایام العشر، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، والایام المعدودات، اور ایام المعدودات جو ہیں وہ ایام التشریق ہیں، جو کہ حج کے دن سے بعد اور قربانی کے دن سے بعد والے ایام شروع ہوتے ہیں، ایام تشریق۔ تو ان کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی باب کے تحت لکھتے ہیں وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں نکل جاتے ان 10 دنوں کے اندر، یکبران، بہت زیادہ تکبیریں کہتے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں زیادہ کہا کرتے تھے۔ وَكَبَّرَ محمد ابن علی خلف النافلہ، تو نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد وہ نفلی نمازوں کے بعد بھی تکبیریں کہا کرتے تھے۔ تو ان ایام کے اندر بہت زیادہ اعمال ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے، اور یہ ایام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر والفجر، اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ تو یہ 10 راتیں یہ شروع ہونے والی ہیں جن کو ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں، ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے، ان کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 969 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما العمل فی ایام العشر افضل من العمل فی هذه، ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ کوئی اور دنوں کے اعمال ان دنوں کے مقابلے میں افضل نہیں ہوتے۔ قالوا ولا الجہاد، تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور جہاد فی سبیل اللہ وہ بھی ان 10 دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولا الجہاد، جہاد بھی ان 10 دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہوتا۔ الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله، ہاں ایسا بندہ جو کہ اپنے جان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ نکلتا ہے اور اپنے مال کے ساتھ نکلتا ہے، فلم یرجع بشیء، اور دونوں میں سے کوئی بھی چیز واپس نہیں لاتا، یعنی کہ وہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، وہ افضل ہے باقی جہاد فی سبیل اللہ اور باقی دنوں کے ایام کے اعمال، وہ ان ایام کی نسبت ان کا عمل زیادہ ہے اور ان کے اندر فضیلت زیادہ ہے۔ ابو داؤد کتاب الصیام کے اندر باب ہے کیف یصوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، اور حدیث نمبر 2418 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اربع لم یکن یدعہن
النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چار چیزیں ایسی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ سیام عاشورہ، عاشورہ کے روزے، محرم 9 اور 10 محرم کا روزہ، والعشر اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے روزے، وثلاثۃ ایام من کل شہر اور ہر مہینے کے 3 روزے جو کہ ایام بیز والے ہیں، 13، 14، 15 والے، ورکعتین قبل الغدات اور فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں، 2 سنتیں۔ یہ 4 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی والعشر، پہلے 10 دنوں کی فضیلت آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 10 دنوں کے اندر روزے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اور حدیث نمبر 2419 ابو داؤد کے اندر ہی اسی باب کے تحت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجۃ ویوم عاشوراء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحجہ کے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے، وثلاثۃ ایام من کل شہر اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، اول اثنین من الشہر، ہر مہینے کی پہلی سوموار بھی، و خمیسین اور اس کے بعد 2 جمعراتیں، گویا کہ جمعرات اور سوموار کے دنوں کا روزہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اعمال کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایام آتے ہیں اور ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ہمیں ان کی فضیلت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ یہ تو ایام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ والفجر ولیال عشر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی زیادہ فضیلت بتائی کہ ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، زیادہ سے زیادہ روزے رکھو، صدقات و خیرات کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان 10 دن شروع ہونے والے ان کے اللہ تعالیٰ ہمیں خصوصی طور پہ اہتمام کر کے زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر ان دنوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔